وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ہماری بحث حقیقت علائم حقیقت و مجاز میں ہے. علائم حقیقت میں ہم نے کہا کہ سب سے پہلے جو علامت ہے وہ تبادر ہے. تبادر کو سب علامت حقیقت مانتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد صحت حمل ہے، اس کے آپ عدم صحت حمل اور صحت سلب سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں یہ ہے کہ آیا علامت ہے یا نہیں ہے. بہت سے اوائل اس کو علامت مانتے ہیں. ہم نے کہا یہ علامت حمل کرنا جو ہے وہ صحت استعمال پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا استعمال صحیح ہے. آپ جب انسان بشر کہتے ہیں صحت استعمال عام از حقیقت و مجاز ہے. اگر آپ کہیں نہیں جی ہم اس استعمال کی بات کر رہے ہیں جو حق کے لفظ سے استعمال ہو رہا ہے، بغیر قرینے کے استعمال ہو رہا ہے، وہ استعمال علامت حقیقت ہے، تو ہم کہیں گے ہاں یقیناً وہ استعمال علامت حقیقت ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو معنی حقیقی پتہ ہوگا تو آپ کہہ سکیں گے. یعنی استعمال حمل علی نحو الحقیقہ، حقیقت علامت للحقیقہ، پھر وہی دور ہوا ہو گیا نا کہ بھائی آپ کو یہ اگر خود پتا ہے کہ یہ حمل علی نحو الحقیقہ ہے تو اس حمل نے آپ کو معنی حقیقی نہیں دیا، آپ کو اس سے پہلے معنی حقیقی کا علم ہے. ٹھیک، ہاں حمل صحت حمل اور صحت عدم صحت سلب وغیرہ ہمیں کچھ حد تک اس کے معانی کو سمجھنے میں، اس کے دائرہ کار کو سمجھنے میں، اس کے کچھ مصادیق کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں. جس طرح ہم نے وہی کہا سیلاب آ رہا ہے اور وہ پانی جو ہے وہ مٹی آلہ آ رہا ہے، اس کے اوپر خش و خاشاک ہے، ھذا ماء کہہ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی افراد ماء میں سے ہے. اتنا مصداق افراد ماء کا مصداق ہے، یہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اب لیکن اسی میں معنی حقیقی یقیناً نہیں ہے. یا الانسان و بشرن میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان اور بشر جو ہے، یہ بشر جو ہے معنی حقیقی انسان ہے، کیونکہ یہ صرف استعمال ہو سکا ہے اور مصحح استعمال کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب آپ کو پتا ہو کہ یہ استعمال جو ہوا ہے یہ حق کے لفظ سے نکل کے آیا ہے تو یا یہ پلٹ کر دوبارہ تبادر پہ چلا جاتا ہے، خود سے مستقلاً کوئی علامت نہیں ہے. یا اسی تبادر کے حصول کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تبادل کو حاصل کرنے کے لیے حمل کر کے دیکھتے ہیں، اور حمل کر کے دیکھ کے ہم کہتے ہیں دیکھیں اس پہ حمل ہو رہا ہے اور یہ حمل جو ہے وہ حق کے لفظ سے ہو رہا ہے یا قرینے سے ہو رہا ہے. اس صحت حمل کو ہم جانچتے ہیں تو یہ سب اسی تبادل کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے. اگرچہ تبادل اس کو نہیں کہتے کہ آپ حمل کر کے دیکھیں کہ کیا معنی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. لفظ کو سنتے ساتھ ہی جو معنی تبادل کر جائے مفرد لفظ کو، جملے میں نہیں، جو معنی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ تبادل ہے. بہت ہوا تو آپ اس کو ممد کہیں گے. تیسری علامت حقیقت جو ہے وہ اضطراد ہے، شیوع پیدا کرنا. یہاں پر بعض اوائل کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک لفظ کو بغیر قرینے کے استعمال کیا جاتا ہو، اہل لغت جو ہے وہ بغیر قرینے کے ایک لفظ کو شیوع کے ساتھ، اضطراد کے ساتھ استعمال کرتے ہوں تو یہ شیوع حاکی ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں حقیقت ہے. ٹھیک، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی بھی جو زبان سیکھتا ہے وہ کیسے زبان کو سیکھتا ہے؟ وہ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کون سا لفظ کہاں استعمال ہو رہا ہے اور کس کا استعمال کس میں شیوع رکھتا ہے. جہاں اس کا لفظ استعمال میں شیوع رکھتا ہے وہ وہاں ایک نئے ملک میں جاتا ہے، اس ملک میں دیکھتا ہے کہ ایک لفظ بولتے ہیں، اس لفظ سے اس معنی کا ارادہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے ذہن میں تھوڑا سا آ جاتا ہے کہ اچھا اس کا معنی یہ ہے. لیکن اس کو اس کی حقیقت ہونے کا پتہ نہیں، نہ حقیقت ہونے کا پتہ نہ مجاز ہونے کا پتہ. آپ جو کہتے ہیں حقیقت عام از وہ ہے حقیقت و مجاز، استعمال عام از حقیقت و مجاز ہے، وہ یہ جگہ پر ہے جہاں پر وہ گیا ہے، نئی زبان سیکھ رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے. وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اس استعمال سے، بالکل بھی نہیں بتا سکتا کہ اس کا معنی حقیقی کیا ہے، اس کا معنی مجازی کیا ہے. یہ جو استعمال کیا اس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لفظ سے یہ معنی ارادہ لیا جاتا ہے، لیکن حقیقت و مجاز کا اس کو سرے سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. حقیقت و مجاز کہاں سے پتہ چلتا ہے اسے؟ جب اس کو اس استعمال کے اضطراد کا پتہ چلتا ہے.
اگر اس معنی کو شیوع کے ساتھ وہ استعمال کرتے ہوں، مختلف حالات میں استعمال کرتے ہوں، مختلف اس میں قرائن کے ساتھ، بغیر قرائن کے وہ استعمال کرنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے اچھا یہ لفظ کا یہ معنی حقیقی ہے نا. یہ کہاں سے پتہ چلا؟ یہ اطلاعات سے پتہ چلا. جب یہ اطلاعات سے پتہ چلا تو پھر اطلاعات کیا ہے؟ علامت معنی حقیقی ہے. اچھا، زبان سیکھنے میں بھی ابھی آپ لوگ تو اس مرحلے سے نکل آئے کہ آپ کو عربی یا فارسی یا پتہ نہیں کوئی اور زبان سیکھنی پڑے. ابھی بھی بہت سے، اب جب آپ متون اور احادیث کی طرف جاتے ہیں، بہت سے الفاظ آپ کو نہیں آتے ہے نا. مخصوصاً کسی نئے موضوع کی طرف جب جاتے ہیں تو پھر بہت سے الفاظ نہیں آتے. اب اس کا ایک راستہ کیا ہے؟ رجوع کریں آپ اہل لغت کی طرف، یعنی فوراً اسی وقت ڈکشنری دیکھیں اور پھر اس کو جو لفظ پڑھ رہے ہیں اس کو ڈکشنری میں، آج کل آن لائن بھی ہے، بہت آسان ہے آپ کو ڈکشنری دیکھنا ہے نا. ڈکشنری دیکھیں، اس کا معنی دیکھیں اور اس کے بعد اس کو لفظ کو سمجھتے چلے جائیں. یہ کام کرنا ان تمام آسانیوں کے باوجود جو آج کل ہے، آپ اوپر صرف کرسر رکھیں تو اس کا معنی ڈکشنری دے دیتا ہے. ان تمام کے باوجود آپ کو وہ پڑھنے کے تسلسل کو توڑ دیتا ہے. پہلے اتنی دیر کے لیے توڑے، ٹھیک ہے نا. بعض جگہوں پہ دیکھنا پڑتا ہے ایک اور حل کیا، پڑھتے رہو. ایک لفظ آتا رہے گا، آپ پڑھتے رہیں گے، ایک دفعہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کانٹیکس ہے وہ تھوڑا بہت سمجھ میں آئے گا، آپ دوسری دفعہ پڑھیں گے، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، وہ مختلف کانٹیکس میں جب آئے گا وہ خود بہت اس کا معنی آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا اس کا یہ معنی ہے. اچھا، اس کے بعد وہ جب اس میں معنی میں شیوع پیدا ہوگا تو اس اضطراد کی وجہ سے آپ کو کیا ہو جائے گا؟ اس کے علامت حقیقت ہونے کا پتہ چل جائے گا. بس اضطراد ہو گیا علامت حقیقت، ٹھیک ہے نا. تو یہاں اشکال دور جو تبادر پہ آتا تھا وہ یہاں پر بھی آ جاتا ہے نا، کہ آپ کو تبادر کا علم ہوتا ہے جب علم بوضع ہو. علم بوضع آپ کو تبادر کی وجہ سے ہوتا، پھر دور ہو گیا. یہاں اضطراد میں بھی یہی اشکال آ جاتا ہے نا. یہ جو اضطراد ہے، آپ نے کہا یہ اضطراد کیا ہونا چاہیے؟ علی نحو الحقیقہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہتے آپ علی نحو الحقیقہ ہونا چاہیے، آپ کہتے ہیں شیوع اضطراد شیوع استعمال ہے بدون قرینہ، ٹھیک ہے نا. یہ بدون قرینہ کا مطلب کیا ہے؟ علی نحو الحقیقہ. اضطراد ہوا شیوع الاستعمال بدون قرینہ، بغیر القرینہ. ٹھیک، قرینے کے بغیر کا مطلب ہوا کہ علی نحو الحقیقہ. آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، اضطراد سے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ استعمال جو ہو رہا ہے یہ علی نحو الحقیقہ ہے یا نہیں ہے، یہ نا. بس اس سے یا تو دوری ہو جائے گا، یا آپ کو ایک چیز جو پہلے سے معلوم ہے. اضطراد آپ کو کوئی چیز نیا آپ کو دے کے نہیں جانا. ادھر جو آپ کہہ رہے تھے یہاں پر آپ معنی ارتکازی اس کا علم اجمالی اور ارتکازی آپ کے پاس ہے بے تبادر بے معنی لفظ، اور اس سے آپ کو علم تفصیلی حاصل ہوتا ہے، وہ یہاں وہ بھی نہیں ہے. اضطراد میں وہ فرق جو آپ وہاں پر کرتے تھے وہ یہاں پر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر لوگ استعمال کر رہے ہیں. یعنی وہاں پر آپ کہتے تھے اچھا لفظ ماں کا کیا معنی ہے؟ میرے ذہن میں جو معنی انسباق کر رہا ہے نا، میرے ذہن میں وہ انسباق کہاں سے کر رہا ہے؟ وہ ارتکاز سے کر رہا ہے، وہ سب کانشیس میں ہے. وہاں میں سب کانشیس سے کوئی چیز اٹھا رہا ہوں، وہ تو اصلا علم ہی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ علم نہیں ہے. علم ادھر کانشیس مائنڈ والا ہے، اس لیے یہ دور میں نے ختم کر دیا. استعمال جب انسان کر رہا ہے اور استعمال کر کے وہ اضطراد تک پہنچ رہا ہے تو یہ استعمال ارتکاز میں تو نہیں ہوتا نا، یہ تحت شعور میں تو استعمال نہیں ہوتا. یہ تو استعمال تو شعوری کام ہے. جب استعمال شعوری کام ہے تو اس وقت جب استعمال ہو رہا ہے تب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو استعمال کر رہے ہیں ان کا علم جو ہے ارتکازی ہے، اور جو آپ کو علامت حقیقت پتہ چل رہی ہے اس اضطراد سے یہ علم تفصیلی ہے. ایسا تو
یہاں وہ معنی بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہاں پر آپ اگر اطراد سے مراد لے رہے ہیں کہ میں جا کے پوچھوں کسی اہل لغت سے کہ بھائی آپ کے ہاں یہ معنی کس میں وہ ہے، اطراد رکھنا، مجھے خود کچھ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پوچھوں تو اس سے جا کے اطراد پوچھوں، اطراد پوچھنے کے بعد وہ پوچھے ہاں جی اس سے تمہیں کرنا کیا ہے، کہ جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا معنی حقیقی کیا ہے، سیدھا جا کے پوچھ لو اس کا معنی حقیقی کیا ہے، آپ کو خود تو کچھ بھی نہیں پتا، دوسرے سے آپ نے اطلاعات کو لینا ہے۔ بہرحال اب آپ لوگوں کی مرضی ہے، اس کو علامت حقیقت لیں یا علامت حقیقت نہ لیں اطلاعات کو، ٹھیک ہے؟ یہ جو بات جس میں کہ ہم بس اطلاعات میں جب علانہ ہو قرینہ، یعنی قرینہ نہیں، قرینہ جب نہیں ہے پھر اس سے پتہ چل جائے کہ یہ حقیقت ہی ہے، یہ جو بات ہے۔ تو قرینہ جب نہیں ہے تو ہمارا بحث اسی میں نہیں آتا، قرینے کے بغیر ہے نا حقیقت و مجاز میں تبدیل، مجاز بھی تو ہو سکتی ہے، بغیر کرنے کے مجاز کیسے ہو جائے گا؟ مطلب استعمال تو یعنی ہم بحث اس میں کر سکتے، ایک لفظ آیا ہے اور اس میں قرینہ نہیں ہے، اب ہم نے اس کو پتہ کرنا ہے کہ یہاں پر یہ لفظ اپنے حقیقی معنی میں ہے مجازی معنی میں، یہاں قرینے ہیں وہاں تو مسئلے نہیں ہے، جہاں قرینہ نہیں ہے وہاں بھی مسئلہ نہیں ہے نا، جہاں قرینہ نہیں ہے وہ معنی حقیقی ہے، جہاں قرینہ ہے وہ معنی مجازی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ایسا تو نہیں ہے جہاں پہ قرینہ نہیں ہے وہاں مسئلہ نہیں ہے، جہاں قرینہ ہے وہاں بھی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں ہمارے بحث جو ہے نا جب حقیقت مجاز کی علامات کی طرف ہم جاتے ہیں تو وہ اس مقام میں جاتے ہیں جہاں پر قرینہ نہیں ہے۔ ہم حقیقت مجاز کہہ رہے ہیں، لفظ ما کس چیز میں حقیقت ہے، اکثر قرینے کا وہ ہے ہی نہیں، یہاں پہ مورد ہی نہیں ہے کہ اس کا جب مفرد کو لے کے آ رہے ہیں تو آپ کے نہیں اس کا قرینہ کدھر ہے، قرینے کی کیا بات ہے نا؟ ہم پوچھ رہے ہیں یہ لفظ جو ہے اس کا معنی حقیقی کیا ہے، اس میں حقیقت ہے یا اس معنی میں مجاز ہے، ٹھیک ہے؟ اسد جو ہے حیوان مفترس میں حقیقت ہے، رجل شجاع میں مجاز ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی قرینہ اور عدم قرینے کی بات ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں میں جب اس بحث کو کر رہا ہوں تو میں اس جگہ پہ کر رہا ہوں جہاں یہ سالم عن القرینہ ہو، یہ ہو گیا۔ اگر آپ جملے میں لے کے آتے ہیں رأیت اسدا، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو رأیت اسدا کہا ہے، اب اس اسد کا معنی حقیقی کیا ہے، وہ جب معنی حقیقی کیا ہے مجھے کیوں چاہیے، اس لیے کہ میں کہوں اب جب یہ اس کے مجھے کوئی قرینہ نہیں مل رہا ہے اس کا، تو میں اس کو حمل کروں گا اس کے معنی حقیقی پر، وہ معنی حقیقی کیا ہے مجھے پہلے پتہ ہونا چاہیے، پہلے اگر مجھے پتا ہے اس کا معنی حقیقی حیوان مفترس ہے تو میں کہوں گا یہاں مجھے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے، اس لیے اسے میں حمل کرتا ہوں معنی حقیقی پر، بس معنی حقیقی مجھے پہلے ہی سے پتا ہے۔ اطلاع علامت حقیقت ہے، کون سا اطلاع جو شیوع استعمال لفظ در معنی ہے بدون قرینہ، یہ تو پھر آپ کو پتا ہے ہو گیا، ہے نا؟ اور کہ بغیر ہمیں مسئلہ آتا ہے جب رائے تو اسدن کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں اس میں قرینہ ہے یا قرینہ نہیں ہے نا؟ اب اس بنا پر کہ اس میں قرینہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ معنی حقیقی پہ ہم لوگ معنی حقیقی آپ کو پہلے پتا ہے نا، استعمال سے پہلے آپ کو پتا ہے، اگر استعمال کے بعد آپ نے پتہ کرنا ہے وہ اطلاعات ہے کہ کیونکہ انہوں نے استعمال کیا اس لیے مجھے پتا ہے کہ سب جو ہے وہ شیوع کے ساتھ کثرت کے ساتھ اس معنی میں استعمال کر رہے ہیں، اس لیے یہ معنی حقیقی ہے، ٹھیک؟ یہ پتہ کرنے کے لیے مجھے یہ پتہ کرنا پڑے گا کیونکہ استعمال عام حقیقت مجاز ہے، استعمال کر رہے ہیں وہ بھائی پتہ نہیں مجازاً استعمال کر رہے ہیں یا حقیقتاً استعمال کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ سارے حقیقتاً استعمال کر رہے ہیں، مجھے پہلے سے پتا ہے کہ یہ جو استعمال کر رہے ہیں یہ حقیقتاً استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ادھر آ کر کچھ عالم فرماتے ہیں کہ یہاں اطلاع کا معنی یہ ہے کہ اگر ایک لفظ ہے وہ مختلف جگہوں پر مختلف حالات میں استعمال ہو سکتا ہو تو وہ اطلاع رکھتا ہے، اگر وہ تمام حالات میں استعمال نہیں ہو سکتا ہو تو وہ اطلاع
نہیں رکھتا ہے. ٹھیک. تو یہ پھر چلا گیا دوبارہ تبادر کی طرح انہوں نے بنا دیا اس کو. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ معاشرہ کس چیز میں زیادہ استعمال کر رہا ہے، وہ اطلاع نہیں ہے، شیوع استعمال نہیں ہے. استعمال آپ خود بیٹھ کے، آپ کے پاس علم ارتکازی ہے، اس ارتکاز کے مطابق آپ صحت حمل کو دیکھنا شروع کریں کہ یہ مثلا اسد جو ہے رائے تو اسدن ہے، اس اسد سے میں مراد کس کو لے سکتا ہوں؟ رجل شجاع کو بھی لے سکتا ہوں اور حیوان مفترس کو بھی لے سکتا ہوں. ٹھیک. اور اب میں جب کہتا ہوں کہ ایک شخص ٹوائلٹ گیا ہے، اس جو ٹوائلٹ گیا ہے اسے میں کہوں کہ رائے تو اسدن. ٹھیک ہے نا. ٹوائلٹ میں جاتے شخص کو میں اسد کہہ سکتا ہوں؟ اسد نہیں کہہ سکتا. ایک چونٹی بہت زیادہ شجاع ہے، اس کو میں اسد کہہ سکتا ہوں؟ اس کو میں اسد نہیں کہہ سکتا. پر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ اسد یہ شیوع نہیں رکھتا ہے، ہر جگہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ ہر جگہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے اس لیے اس کا معنی حقیقی نہیں ہے، معنی مجازی ہے. اگر معنی حقیقی ہوتا تو چونٹی کو بھی میں اسد کہہ سکتا، یعنی اس کی شجاعت کی وجہ سے. جو شخص ٹوائلٹ میں ہے اس کو بھی میں اسد کہہ سکتا، میں جبکہ اسد نہیں کہہ سکتا. واضح ہے؟ یہ کلام ایک جگہ پہ ٹھیک ہے جہاں پر مجاز ادعائی ہو. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ شجاعت میں شیر کی طرح ہے، دعویٰ ہے نا. وہ اتنا خوبصورت ہے کہ وہ چاند ہے، قمر ہے. دعویٰ ہے کہ یہ مجاز ہے، اور یہ مجاز ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ وہ ہے. اب رات کے اندھیرے میں ایک شخص آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے اور آپ اس سے پوچھ رہے ہیں بھائی تم کون ہو، اور وہ ادھر سے کہے میں قمر ہوں. نام قمر نہیں، مجازن نا. ٹھیک ہے نا. یار یہاں پر تم قمر ہوتے تو تھوڑی تم سے روشنی آتی نا، کچھ تم نظر آتے، تو کہاں سے قمر ہو گئے؟ اس مقام پر آپ اس کو قمر نہیں کہہ سکتے، مجازن قمر نہیں کہہ سکتے. کسی کا نام قمر کہتے رہے. ٹھیک ہے نا. بھائی قمر کہاں کہہ رہے ہوں گے؟ جس دن اس نے بڑا میک اپ ویک اپ کر کے ہے نا، بڑا چمک دمک کے آ رہا ہو، اور لائٹیں بھی ہو. یہ اسٹوڈیو میں فلان یہ سب جو زیادہ چمکتے ہیں وہ خود اپنے اوپر سے زیادہ وہ لائٹوں سے بھی چمک رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس سب کو دیکھ کے آپ کے قمر یہ ایسے چمک رہا ہے، اس کے جیسے قمر کی بھی نور مصنوعی ہے، اس نے بھی مصنوعی نور لیا ہو. جب اس کو مصنوعی نور ملا ہوا ہے، جب یہ چمک رہا ہے، تب اس کو آپ قمر کہہ سکتے ہیں ادعاءً. بس مجاز ادعائی ہے جو کہ کیا ہوتا ہے، ہر جگہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ مجاز ادعائی نہ ہو تو پھر وہ مجاز بھی ہر جگہ استعمال ہو جائے. کسی کو آپ مجازن مثلا کیا کہتے ہیں، آپ جو بھی آپ مثال لے لیں جہاں پہ مجاز ادعائی نہ ہو، ٹھیک، ادھر آپ وہ استعمال کریں، اس کو جہاں مرضی ہے. مثلا ابھی آپ ایک شخص کے لیے جو بھی مجازن، اب اس کو ہم کوئی نام نہیں رکھتے، وہ ٹوائلٹ میں بھی ہو تو بھی آپ اس کو کہیں گے، وہ لڑ رہا ہو تو بھی کہیں گے، وہ بیٹھا ہوا ہو سویا ہوا ہو تب بھی مجازن آپ اس کو وہ نام دے سکتے ہیں اگر وہ مجاز ادعائی نہ ہو. تو یہ مطلب بھی ختم ہو گیا. ٹھیک. اچھا، اب اس کے بعد ہم علامت حقیقت و مجاز سے نکل آئے. علامت حقیقت و مجاز میں ہم نے کہا تواتر علامت ہے، ہم صحت حمل علامت نہیں ہے، اضطراد علامت نہیں ہے. یہ آپ کے لیے مؤیدات ہیں، آپ کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد ہم نے ایک اور بات کی ہے کہ ہمیں یہ پتہ رہنا چاہیے کہ یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں، اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے، کہ فلان معنی حقیقی ہے، فلان معنی حقیقی نہیں ہے. اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں حاصل یہ ہوگا کہ ہم جب لفظ دیکھیں روایات میں، آیات میں، اور قرینہ نہ ہو تو ہم نے اس کو ہم کرنا ہوگا معنی حقیقی پر. ٹھیک ہے نا. اس معنی حقیقی کو ہم ڈھونڈنے کے لیے ہم اس اضطراد کو دیکھ رہے ہیں، ہم صحت حمل کو دیکھ رہے ہیں، ہم تبادر کو دیکھ رہے ہیں.
ہمارا مسئلہ معنی حقیقی نہیں ہے کہ ہم اگر ایک لفظ آ گیا ہو اس سے اگر ہم معنی حقیقی تک پہنچیں تب ہم استدلال کر سکتے ہیں نا؟ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس معنی کا مراد یہ ہے، چی حقیقت ہے چی مجاز ہے، آپ کا مسئلہ حل ہے. بس اعتراض اگر استعمال قرآنیہ میں آ جائے یا استعمال روائی میں ایک چیز ایک معنی میں زیادہ استعمال ہو رہی ہے، آپ کو یہ چیز حاصل ہوگی، اس سے آپ کو وہ پتہ نہیں چلا کہ حقیقت ہے یا مجاز ہے. علامت حقیقت مجاز نہیں ہے، لیکن آپ کو اس کا مفہوم سمجھ میں آ گیا، معنی سمجھ میں آ گیا، آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ روایت یہ کہہ رہی ہے نا، بولو معنی حقیقی پتہ نہیں یہ ہے یا نہیں ہے، آپ کو پھر معنی حقیقی چاہیے، معنی حقیقی نہیں چاہیے. معنی حقیقی ٹول ہے مراد تک پہنچنے کے لیے، اس کے بغیر آپ اگر کسی اور طریقے سے مراد تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہم اسی مثلا اطلاعات سے صحت حمل سے آپ کو معنی حقیقی نہیں پتہ چلتا، اس جملے کا معنی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مراد یہ ہے. مثلا آپ کو کہا گیا ہے تیمم کرو سعید پر، ٹھیک، وہاں سعید پر آپ پتھر کو الحجر سعید کہہ سکتے ہیں صحت حمل. اور صحت حمل میں جب الحجر سعید کہہ دیا ہم نے تو کیا ہو گیا، اس سے آپ کو پتا چلا کہ جو سعید کس میں آیا ہے، روایت میں آیا ہے، وہ مطلق وجہ العرض کے لیے ہے، پتھر کو شامل ہے نا. اب اس کا معنی حقیقی ہے یا نہیں ہے، اس میں ہمیں اس صحت حمل نے یہ بتا دیا کہ آپ پتھر پر تیمم کر سکتے ہیں، آپ کو مٹی ہی نہیں چاہیے. اب آپ جناب کہیں جی نہیں جی یہ صحت حمل سے ہمارا مبنا یہ ہے کہ معنی حقیقی اور مجاز پتہ نہیں چلتا ہے، اس لیے کہ یہ عام از حقیقت و مجاز ہم کہتے ہوتا رہے، ہمیں معنی حقیقی ہی پتہ کر کے نہیں آنا ہے، اس سے پہلے بھی اگر ہمیں کوئی راستہ مل جائے تو ہم اس سے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اچھا اب آ جائے ہم نے جو وضع کو ہم نے دیکھا اور وضع کی ہم نے تعریف کی، اور اس کے بعد ہمیں جیسے ہم نے کہا یہ وضع بھی ہم کیوں کر رہے ہیں اور حقیقت و مجاز بھی ہم کیوں کر رہے ہیں، ہمارا اصل مسئلہ استعمال. یہ لفظ جو روایت میں آیا ہے، آیت میں ہے، یہ کس چیز میں استعمال ہوا ہے، تو ہمیں در حقیقت استعمال کو دیکھنا ہے کہ استعمال کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا. استعمال جب ہم دیکھتے ہیں تو استعمال آپ لفظ کو استعمال کرتے ہیں، علامت قرار دیتے ہیں، فانی کرتے ہیں معنی میں، یہی ہے نا استعمال. ٹھیک، اچھا اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ استعمال کیا ہے، اس سے پہلے آپ نے وضع میں جو مبنا اختیار کیا ہے وہ آئے گا کہ بھئی وضع کسے کہتے ہیں. وضع آیا تعہد ہے، آیا اختصاص ہے یا علامت ہے، وضع کیا ہے، وضع جو ہوگا اسی کے مطابق کیا ہوگا، استعمال ہوگا. جو آپ کا مبنا وضع میں ہے وہی آ کر آپ کا مبنا استعمال میں ہوگا. ہم کہتے نہیں ایسا نہیں ہے، وضع میں آپ جو مرضی کہیں کہ وضع اس طرح کیا ہے، وضع کی حقیقت یہ ہے استعمال میں آ کر وہ کہانی دوبارہ تبدیل ہو جاتی ہے. تبدیل کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ استعمال سب ایک جیسا کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے وضع میں جو مرضی نظریہ ہو. آپ لفظ کو علامت کہیں معنی کے لیے، یا آپ اسے تعہد کہیں، یا آپ اسے جو مرضی کہیں، جتنے بھی مبانی تھے. اور آ کر جب آپ استعمال کر رہے ہیں تب آپ آ کر وہی کام کر رہے ہیں جو سب کر رہے ہیں، یعنی آپ ایک لفظ کو لے رہے ہیں، اس کے ذریعے معنی کو ارادہ کر رہے ہیں. بس یہاں پر ارادہ جو ہے ایک ارادہ استعمالی ہے، اس میں آپ کے استعمال میں یہ نا حقیقت استعمال میں ایک ارادہ استعمالی ہے، ایک ارادہ تفہیمی ہے، ایک ارادہ جدی ہے.
اب مثلا آپ نے کہا زید قائم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک ارادہ استعمالی ہے، آپ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے اور اس استعمال کو آپ نے ارادہ کیا ہے، اور اس معنی کو آپ ایک لفظ جو زید ہے، دوسرا لفظ قائم ہے، اس کو استعمال کر کے ایک معنی آپ آگے پہنچانا چاہتے ہیں، یہ ارادہ استعمالی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد ارادہ تفہیمی ہے کہ یہ جو معنی ہے اس کو آپ تفہیم بھی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک؟ ایک متکلم کے حد تک ہے اور ایک سامع کے لیے۔ متکلم ایک لفظ کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ یہ کہے کہ میرا یہ ارادہ یہ استعمالی ہے، یہ جب ادھر سامع تک پہنچتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ارادہ یہ تفہیمی چاہیے ہوتا ہے کہ یہ میں نے لفظ بولا ہے، ابھی ہم کچھ لفظ بول رہے ہیں، صرف بے عنوان مثال بول رہے ہیں، ماں بول رہے ہیں، فلان بول رہے ہیں، ہم صرف اس لفظ سے ماں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم آپ سے نہیں کہہ رہے پانی لے کے آؤ، ٹھیک ہے نا؟ ہم صرف اس کو ارادہ استعمالی ہے اور اس سے تفہیم کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، خود استعمال کو تفہیم کرنا چاہتے ہیں، پانی لاؤ یا پانی سے ہمیں اور کوئی کام نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس لفظ کو تفہیم ہم نے کرانا ہے تو وہ ارادہ یہ تفہیمی ہو جائے گا، ٹھیک؟ مثلا کسی نے آ کے ہم سے کچھ مانگا کہ جی میری مدد کرو، ٹھیک ہے نا؟ میں کہتا ہوں میرا ہاتھ خالی ہے، ٹھیک؟ میں نے کیا ارادہ استعمالی میرا کیا ہے؟ کہ میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، اگر موبائل ہو بھی میں زمین پر رکھ کے کہوں گا میرا ہاتھ خالی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرا ارادہ استعمالی ہے کہ میرے ہاتھ میں موبائل نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور میرا ارادہ تفہیمی کیا ہے؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ارادہ تفہیمی یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں، ارادہ استعمالی ہے کہ میرے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ توریہ، ٹھیک ہے؟ غلط ہے؟ توریہ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے۔ کیوں کیوں غلط ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ جو حقیقت ہے اس کو تو بیان نہیں کر رہے، ہاں، بلکہ ایک قسم کی یہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو منافقانہ رویہ کہہ سکتے ہیں، ہاں، کیونکہ اس کا جو حقیقت ہے وہ چیز ہم نہیں بیان کر رہے۔ اچھا جی ایسا لگ رہا ٹھیک ہو گیا، اچھا ٹھیک ہو گیا۔ ایک آدمی آپ کو لوٹنے آیا ہے، چند پوائنٹ پہ کہتا ہے نکالو جو کچھ ہے، آپ کہتے ہیں میرا ہاتھ خالی ہے، وہاں پر چلے وہ تقیہ والا وہ سسٹم جائے گا، توریہ ہو گیا نا، تقیہ نہیں توریہ ہے۔ تقیہ میں تو آپ کو لفظ بھی ایسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو تقیہ میں آپ کہتے ہیں میرے دل میں ہی ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کوئی توریہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ جہاں اگر مقام تقیہ ہے تو آپ کہیں نہیں میں اکثر خدا کو مانتا ہی نہیں ہونا اس وجہ، کیوں توریہ آپ کو جان خطرے میں، وہ کہہ رہے جب تک نہ مانو تب تک ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، جب تک شرکیہ کلام نہ کہو تب تک ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، جان سے مار دیں گے۔ آپ شرکیہ کلام کہتے ہیں تو توریہ نہیں ہے، وہاں تو کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر ایک آدمی آیا آپ سے پیسے مانگنے آیا، آپ کو پتا ہے وہ قرض مانگ رہا ہے، آپ کو پتا ہے یہ ابھی تو قرض مانگ رہا ہے، لے جا کے واپس دینے والا ہی ہے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ سیدھے سیدھا اس کو کہہ دیں نہیں جی تو قرض واپس کرنے والا نہیں ہے، میرے پاس پیسے تو ہیں، میں تجھے قرض نہیں دیتا، یہ اچھا ہے؟ یا اس سے کہیں میرے پاس ہے ہی نہیں، یعنی میرے پاس ابھی ہاتھ میں نہیں، میرا ہاتھ بالکل خالی ہے، کون سا اچھا ہے؟ اب آپ اپنے آپ کو مانگنے والے کی جگہ رکھیں گے تو آپ کو یہ غلط لگ رہا ہوگا، اگر آپ اپنے آپ کو دینے والے کی جگہ رکھیں گے تو آپ کو یہ صحیح لگ رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی انسان کو زندگی میں بہت سی جگہ ایسی آ جاتی ہیں جہاں اس کو توریہ کرنا پڑتا ہے، اور توریہ بہت خوبصورت چیز ہے، یعنی آپ نے ایک شخص آیا اس سے آپ نے خوبصورتی کے ساتھ ڈیل کر لیا، جھوٹ بھی بولے بغیر،
جھوٹ غلط چیز ہے نا. آپ اگر قسمیں کھا کے کہ نہیں جی میرے پاس کوئی پیسہ ہے ہی نہیں, یہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ پیسے مانگنے آئے ہیں, آپ توریہ نہ کریں, آپ کیا کریں, قسمیں کھائیں میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. نہیں بھائی, آپ کے پاس تو پیسہ ہے نا. آپ کیوں نہیں دینا چاہتے؟ آپ اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ اس کا ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے, وہ واپس کرنے والا نہیں ہے. اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ تو وہی ہے. آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولا, آپ نے سرے سے کچھ بھی نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں. آپ نے کہا میرا ہاتھ خالی ہے. آپ کے ہاتھ خالی سے وہ کیوں سمجھتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے ذہن میں جو چیز چل رہی ہوتی ہے وہ وہی سمجھتا ہے. یہ انسانی نفسیات ہے کہ آپ کسی کے ذہن میں کوئی چیز ڈال دیں پہلے, اس کے بعد جو جملے بولیں گے وہ اسی کے مطابق وہ جملوں کو سمجھے گا. وہ ایک شخص, 2 دکانیں آمنے سامنے تھی, ایک شخص اس دکان میں گیا, اس سے کہا جناب علی مجھے 2 بوریاں دے دو چاول کی. آج کل آٹا مہنگا ہوا ہے, چینی مہنگا ہوا ہے, 2 بوری چینی کی لے لیں, ٹھیک ہے نا. اس نے کہا یہ 2 بوریاں چینی مجھے دے دو. پیسے کیا؟ پیسے نہیں میرے پاس, یہ سامنے دکاندار نے مجھے پیسے دینے, ٹھیک ہے نا, تو وہ تمہیں دے دے گا. اس سے کہہ لو, وہ کہے گا تو میں دوں گا. یہ ادھر آیا ساتھ والی دکان میں, اس نے کہا میری بحث ہو گئی ہے سامنے اس سے کہ آج 1 تاریخ ہے یا 2 تاریخ. آج 2 تاریخ یار, اس کو بتاؤ ذرا. اس نے تو سے کیا. ابھی تو یہ نہیں بتا رہا میں آپ کو, صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہر آدمی اس کے اپنے ذہن کے مطابق ان کو اشاروں کو, معنی کو, الفاظ کو, سب کو لیتا ہے. اس نے یوں کیا, یہ واپس آیا, اس نے 2 وہ بوریاں پکڑا دی چینی کی اس کی. یہ چینی کو رکھ کے پھر اس میں آیا, پھر کیا ہوا یار, بہت اچھا ہو گیا, میں نے چینی بھی خریدنی تھی, وہ بھی میں نے خرید لیا اور لے کے چلا گیا. کچھ دنوں بعد یہ اس کے پاس آ گیا کہ بھئی 2 بوری چینی کے پیسے دو. کون سے 2 بوری؟ اس دن تم نے جو آیا تھا اور خود کہا تھا. میں نے کب کہا؟ تم نے خود اشارہ کیا تھا. میں نے یہ بتایا تھا کہ آج 2 تاریخ ہے. نہیں, تم نے کہا تھا 2 بوریاں چینی کی دے دو. تو اگر کوئی آدمی خود سے سمجھ رہا, آپ جھوٹ نہیں بول رہے, تو پھر ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر خوبصورتی سے آپ کوئی معاملہ حل کر سکتے ہیں تو اس معاملے کو آپ خوبصورتی سے حل کریں. اور اسلام آپ کو بد اخلاق ہونے کا نہیں کہتا ہے, کہ آپ کے لیے ایک اچھی اس کے لیے, یعنی ایک آدمی ہے جو کہ امانت واپس کرنے میں فلان میں ٹھیک نہیں ہے, اب اس کے ساتھ آپ سارا وہ تعلق کاٹ دیں اور اس کے ساتھ بالکل بائیکاٹ کریں, اس کو بالکل اپنے معاشرے سے نکال کے پھینک دیں, یہ ہے نہیں. آپ اس کو ناراض نہیں کرو. ہاں, کچھ باؤنڈریز ہیں, وہ ہیں ریڈ لائنز ہیں, اس سے باہر جو جائے گا اس کو جہنم میں ڈال, اس سے بائیکاٹ کرو. جو نمازی نہیں ہے, فلان نہیں ہے, یا غالی ہے, مشرک ہے, فلان ہے, وہ ایک الگ بحث. عام زندگی میں جو چھوٹی موٹے اونچ نیچ سب کے ساتھ ہوتا رہتا ہے, اس کی وجہ سے آپ نے اس کو نکال کے اپنے معاشرے سے باہر نہیں کرنا ہے, اس کے ساتھ توریہ کر کے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. آپ کی جیب سے پیسے بھی نہ جائیں اور وہ بھی آپ کے دوستوں سے بھی باہر نہ جائیں, اس کا راستہ توریہ ہے. ٹھیک, بس ایک ارادہ استعمالی ہے, ایک ارادہ تفہیمی ہے, اس کے بعد ارادہ جدی ہے. یہ توریہ میں زیادہ ارادہ تفہیمی اور ارادہ استعمالی کا فرق واضح ہو جاتا ہے. آج تھوڑا سا وقت آ گیا, اس کو ہم کل تھوڑا سا دیکھیں گے, اس کے بعد ہم حقیقت شرعیہ پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم